آپ کو بتائیں برے معاشی حالات ملک کی برآمدات میں اضافہ صرف خواب پاکستان کی اشیاء کی برآمدات میں تنزلی کا عمل نہ رک سکا مجموعی برآمدات میں 35 ارب ڈالر اوپر جانے کے بجائے 25 ارب ڈالر پر آ گئے مئی میں سالانہ بنیادوں پر 16.96% کمی کے بعد 2 ارب 18 کروڑ ڈالر ریکارڈ رواں مالی سال کے ابتدائی 11 مہینے کے دوران برآمدات 12.14% سے نیچے آ گئیں پاکستان کی اشیاء کی برآمدات میں تنزلی کا عمل نہ رک سکا مئی میں سالانہ بنیادوں پر 16.96% کمی کے بعد 2 ارب 18 کروڑ ڈالر ریکارڈ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کی ابتدائی 11 مہینے کے دوران برآمدات 12.14% گر کر 25 ارب 36 کروڑ ڈالر رہ گئی جو گزشتہ برس کے اسی عرصے میں 28 ارب 87 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی گزشتہ ماہ سال مئی میں برآمدات 2.5 ارب ڈالر سے زائد تھی جبکہ رواں مالی سال میں 2.25 ارب ڈالر سے کم تک محدود رہیں اپریل کے مقابلہ میں مئی میں تجارتی خسارہ میں ماہانہ بنیادوں پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے برآمدات میں کمی کی بنیادی وجوہات میں اندرونی اور بیرونی عوامل ہیں جن کے سبب خاص طور پر ٹیکسٹائل یونٹس کی بندش کے خدشات بڑھ رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر فیصل آباد مہنگی بجلی سے پاور لوم سیکٹر سسکیاں لینے لگا فیسکو تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے زیادہ وصولی کرتا دیگر تقسیم کار کمپنیوں کا بوجھ بھی فیصل آباد کی انڈسٹری اٹھاتی ہے چیئرمین کونسل آف پاور لومز اونر ایسوسی ایشن وحید خالق رامے کا الزام بولے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں بجلی کو سستا کیا جائے پاور لوم انڈسٹری تباہی کی جانب چل پڑی مہنگی بجلی کے باعث پاور لوم سیکٹر سسکیاں لینے لگا غلام محمد آباد سیکٹر میں ہر تیسری فیکٹری بند پاور لوم مالکان کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے فیکٹریاں چلانا ناممکن ہے چیئرمین کونسل آف پاور لوم آنرز ایسوسی ایشن وحید خالد رامے کہتے ہیں کہ فیسکو تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے زیادہ وصولی کرتا ہے دیگر تقسیم کار کمپنیوں کا بوجھ بھی فیصل آباد کی انڈسٹری کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے انڈسٹری تباہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے پاور لوم سیکٹر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے جو دوسروں کی نااہلی اور چوری ہے اس کا خمیازہ ہم لوگ کیوں بھگتے اسی مہنگی بجلی کی وجہ سے آج ہماری ہر تیسری فیکٹری بند ہے ہزاروں مزدور بے روزگار ہیں وحید خالد رامے کا کہنا تھا کہ انڈسٹری بند ہونے سے مزدور طبقہ بھی بے روزگار ہو رہا ہے پاور لوم مالکان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انڈسٹری کے لیے بجلی کو سستا کیا جائے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چل سکے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پر مثبت اثرات کا رجحان نگران وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پنجاب میں 10 برس کے بعد 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی کاشت مکمل 15 جون تک 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف لیا گیا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کپاس کی بوائی کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار فیصل آباد میں بھی کپاس کی بوائی کا ہدف حاصل کر لیا گیا سیکٹری زراعت افتخار علی نے ڈویژنل ڈائریکٹرز کو اب تک کی کاشت کا حتمی ڈیٹا شیئر کرنے کا پابند کر دیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئیں پنجاب میں 10 برس کے بعد تقریباً 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی کاشت 15 جون تک 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی بوئی کا حد نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں کپاس کی بوئی کی رپورٹ پیش وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کپاس کی بوئی کے زیر کاشت رقبے میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبے بھر میں جعلی زرعی ادویات کے انسداد کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 3 ڈویژنز میں کاٹن سے متعلق امور کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل بنائے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کاٹن کے کاشتکاروں کو اچھے نرخ کی ادائیگی یقینی بنائیں گے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ فیصل آباد ساہیوال اور سرگودا میں کپاس کی بوئی کا ہدف 100% حاصل کر لیا گیا ہے کاٹن فارمرز کی رجسٹریشن اور آن لائن رپورٹنگ کا سسٹم واضح کیا جا رہا ہے سیکرٹری زراعت کمشنرز RPO اور دیگر زرعی ماہرین نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی محکمہ زراعت حکام نے 15 جون تک کپاس کی کاشت کی رپورٹ طلب کر لی ہدف پورا کرنا لازم قرار دے دیا جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات بیچنے والے ڈیلرز کے لائسنس بھی منسوخ کیے جائیں گے سیکرٹری زراعت افتخار علی خان نے ڈویژنل ڈائریکٹرز کو اب تک کی کاشت کا حتمی ڈیٹا شیئر کرنے کا پابند کر دیا کپاس کی بجائی تے مکمل نرمے دی ہو چکی ہے ٹارگٹ تے وہ مطابق پورا نہیں ہویا لیکن توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فصل اچھی ہے میں کل مامو گانجن ایریے پھرتا رہا میں ویکھی ہے فصل اور انتہائی خوشی ہوئی ہے ویکھ کے فصل دی کہ فصل کافی اچھی ہے دوسری جانب محکمہ زراعت کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کاٹن ایکشن پلان کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں ان کی ہدایت پر ہر ڈویژن میں کاٹن ایڈوائزری ایکسپرٹ گروپ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جو کاشتکاروں کی فنی رہنمائی اور بہتر مینجمنٹ کو یقینی بنائے گا
ज़राए इनकम टैक्स जमा करने में जंग रीजन भर में सबसे पीछे आ गया। फैसलाबाद डिवीजन का कोई भी जिला ज़राए इनकम टैक्स की 100% वसूली न कर सका। जिला चिन्नौर से इनकम टैक्स का 89% जमा करके पहले नंबर पर, फैसलाबाद सिर्फ 35% ज़राए इनकम टैक्स जमा कर सका। टोबा 74%, जंग में सबसे कम 23% रही। कमिश्नर सलवत सईद ने 30 जून तक 100% हद मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ज़राए इनकम टैक्स जमा करने में जंग रीजन भर में सबसे पीछे। फैसलाबाद में भी सिर्फ 35% ज़राए इनकम टैक्स जमा किया जा सका। कमिश्नर सिल्वर सईद ने 30 जून तक 100% हदफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद डिवीजन का कोई भी जिला ज़राए इनकम टैक्स की 100% वसूली न कर सका। जिला चिन्नौर ज़राए इनकम टैक्स का 79% जमा करके पहले नंबर पर। टोबा टैक्स सिंह इंतजामिया 74% ज़राए इनकम टैक्स जमा करके दूसरे नंबर पर आ गई। जिला फैसलाबाद मुकर्ररा हदफ का 35.7% ही वसूल कर सका। जंग में रवा माली साल का ज़राए इनकम टैक्स की वसूली सबसे कम 23% रही। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 17% कम वसूल किया। जंग 15, टोबा टैक्स सिंह 4, चिन्नौर ने 2% कम रिकवरी की। यहाँ आपको बताएं, जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हाजी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। हाजी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। यहाँ आपको अहम खबर से लगा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हाजी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हाजी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हाजी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। याकूब शेख को अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूं, ऐसा कहना था जहांगीर तरीन का। यहां आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन ने याकूब शेख को अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहा है। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन ने जो है वो पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। और जैसे कि जहांगीर तरीन जो है वो मुसलसल मुल्की सियासत में सरगर्म नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने आज जो है वो एक और विकेट गिरा दी है। और जहांगीर तरीन से जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ओन चौधरी और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। इस मौके पे याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में बाकायदा तौर पे शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पे बात करते हुए जहांगीर तरीन का ये कहना था कि वो याकूब शेख को अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं और मिलकर चलेंगे, और पार्टी को जो मजीद जो है वो मुस्तहकम किया जाएगा। उनका यही कहना था कि बहुत जल्द जो नई सियासी जमात है उसका ऐलान कर दिया जाएगा, और इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन अली। असातिज़ा की आपसी लड़ाई वालिदैन की जान पर बनाई। इजाजत के बगैर बॉय स्कूल हिट कर 3 तालिबात को दूसरे स्कूल ले जाने पर वालिदैन का एहतजाज। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तारिकाबाद के हेडमास्टर तारिक जावेद ने तालिबात से अपनी ही एक टीचर के खिलाफ हिरासती के बयान दिलवा दिए। तालिबात ने भी हेड टीचर पर अपने टीचर के खिलाफ झूठे बयान दिलवाने का इल्जाम लगा दिया। वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हेडमास्टर तारिक जावेद पर बच्चों पर तशद्दुद करने का भी इल्जाम। मरीज सरकारी अस्पतालों का रुख न करें। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना रहा। कहते हैं 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा। लाहौर में जो वाकया हुआ वो काबिल मुज़म्मत है, पर इसकी सजा हम सबको क्यों दी जा रही है? डॉक्टर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए काम बंद करने की बजाय कोई और रास्ता अपनाएं। मेरे चोट लग गई, चेक कराना अगले दिन आया, हड़ताल से आज फिर हड़ताल। मैं पिंडी बैठिया से आया, मेरे दाड़ा खत्म हो गए तो चढ़ैनियों से मैं चौथा दिन है रोज़ जदों आना बंद होता है फिर वापस चला जाना। इन्होंने डॉक्टरों ने कर लिया, माड़ा बंदा कितने जाए, मरीज कितने जान। ठीक है, जे बेगुनाह ज़ाया होने इन्हों का कौन जिम्मेदार है?
صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر اورنگزیب کہتے ہیں ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات کی روک تھام صرف سیکیورٹی بل منظور ہونے سے رک سکتی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی قیادت کی آج وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ سیکیورٹی بل آرڈیننس کی منظوری دیتے ہیں تو ہڑتال ختم کر دی جائے گی۔ جو ہمارا سیکیورٹی کا بل جو پینڈنگ پڑا ہوا اسے کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں گے جب ڈاکٹرز کی جانیں چلی جائیں گی تو کیسے کوئی ڈاکٹر کام کرے گا، کیسے ہماری فیمیلز کام کریں گی؟ 70% جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی میں فیمیلز ہیں۔ اب ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی مائیں ہیں، وہ بڑی انسیکیور فیل کر رہی ہیں کہ ہماری بچی جو ڈاکٹر سعد کے ساتھ ہوا اگر وہی ان کی بچی کے ساتھ یا کسی کو ہو جائے گا، کیسے کوئی بچہ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ سکتا؟ ڈاکٹرز نے علائے ڈی ایچ کیو، جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، سمن آباد اور حسیب شہید کالونی اسپتال کی شعبہ بیرونی مریضہ میں کام بند رکھا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ اور ناظرین، اساتذہ کی آپسی لڑائی والدین کی جان پر بن آئی۔ اجازت کے بغیر بوائز اسکول ہیڈ کا 3 طالبات کو دوسرے اسکول لے جانے پر والدین کا احتجاج۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول طارق آباد کے ہیڈ ماسٹر طارق جاوید نے طالبات سے اپنے ہی ایک ٹیچر کے خلاف ہراسگی کے بیان دلوا دیے۔ طالبات نے بھی ہیڈ ٹیچر پر اپنے ٹیچر کے خلاف جھوٹے بیان دلوانے کا الزام لگا دیا۔ والدین کا تحفظات کا اظہار، ہیڈ ماسٹر طارق جاوید پر بچوں پر تشدد کرنے کا بھی الزام ہے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول طارق آباد کے اسکول ہیڈ پر طالبات کو باہر لے جانے کا معاملہ۔ والدین کا اسکول سربراہ طارق جاوید کے خلاف احتجاج۔ ہیڈ ماسٹر طارق جاوید نے والدین کے علم میں لائے بغیر طالبات کو دوسرے اسکول لے جا کر اپنے ہی ٹیچر کے خلاف ہراسگی کے بیان دلوائے، جس پر طالبات نے بھی ہیڈ ٹیچر کے خلاف جھوٹے بیان دلوانے کا الزام لگا دیا۔ سر نے ہمارے سے انگوٹھے لگایا ہے زبردستی، اور ہمیں اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، ویسے وہ انہوں نے ایسے لکھ دیے۔ 9 بجے کہاں لے گئے تھے؟ منصور آباد، زبردستی لے گئے تھے؟ یس۔ والدین نے بھی بغیر اجازت طالبات سے ہراسمنٹ کے بیان دلوانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہیڈ ٹیچر طارق جاوید پر بچوں پر تشدد کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ محکمہ تعلیم حکام سے اسکول ہیڈ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ صبح 9 بجے دا لے کے گئے اپنے مفاد واسطے کہ پتہ نہیں کہڑے کام نوں لگے۔ صبح 9 بجے دیاں بچیاں لے کے گئے تے 12 بجے وہ بھی گھر دے اتنے پہنچے، انہوں نے جا کے کہا بھی بچیاں لے کے گیا۔ ابھی مگر فون کر رہے ہیں، انکوائری لگی ہے جی۔ میں کہا کادی انکوائری لا لی یار تسی، بچیاں ساڈیاں کتنے ہیں، بچیاں لیاؤ۔ پھر مگر چڑھے ہیں، پھر جا کے 12-12:30 بجے بچیاں سکول لے گئے۔ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن محمد امجد نے موقع پر پہنچ کر ہیڈ ماسٹر کے خلاف انکوائری کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن محمد امجد کا کہنا تھا کہ ہیڈ ٹیچر کی طرف سے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ والدین اپنے تحفظات بارے تحریری درخواست دیں، ہیڈ ٹیچر کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ کتابوں کی کمی طلباء کی پڑھائی متاثر کرنے لگی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سست، تعلیمی سیشن کے 2 ماہ بعد 8ویں جماعت کے بچوں کو سائنس اور ریاضی کی کتابیں نہ مل سکی۔ اساتذہ کی پہلی مردم شماری اور پھر امتحانی ڈیوٹیوں کے باعث بچوں کی پڑھائی نہ ہونے کے برابر۔ 6 جون سے گرمیوں کی چھٹیاں، بچے بغیر کتابوں کے کریں گے کیا؟ پنجاب حکومت کی طرف سے سرکاری اسکولز میں طلبہ کو مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن رواں تعلیمی سیشن میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی سستی کے باعث تاحال بچوں کی کتابیں پوری نہ ہو سکیں۔ تعلیمی سیشن کے 2 ماہ بعد بھی 8ویں کلاس کے بچوں کو سائنس اور ریاضی کی کتابیں نہ مل سکیں۔ 6 جون سے گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن بچوں کے پاس پڑھائی کے لیے مکمل کتابیں ہی موجود نہیں۔ ہمیں 2 ماہ میں کتابیں نہیں ملی، کلاسز شروع ہو کر 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں میتھ کی اور سائنس کی کتاب نہیں مل رہی اور باہر سے بھی نہیں مل رہی۔ ہمیں 2 ماہ ہو گئے کلاسز شروع ہوئی ہیں تو ہم سارے سبجیکٹ کا کام کر رہے ہیں، لیکن سائنس اور میتھ کا کام ابھی بک نہیں ملی، وہ کام نہیں کرے تو ہم ایگزام دینے وہ کیسے دیں گے، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں کتابوں کے بغیر اپریل میں سیشن شروع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کتابوں کے بغیر بچوں کی پڑھائی متاثر ہوئی۔ چھٹیوں کے بعد پیپر ہیں تو بچے تیاری کیسے کریں؟ سیشن جو ہے وہ اپریل میں سٹارٹ کیا گیا، اس بات کی سیٹسفیکشن تھی کہ بچوں کو اچھے سے پڑھایا جا سکے گا، تو سڈنلی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سلیبس چینج ہے۔ سلیبس چینج ہونے کے بعد جو بکس نیو آئی ہیں، نہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، نہ وہ اسکولوں میں ٹائم پہ آئی ہیں۔ کبھی ایک کتاب اے سیکشن آ رہا ہے، کبھی بی آ رہا ہے، کبھی سی آ رہا ہے۔ طلبہ کہتے ہیں سائنس اور ریاضی کی پڑھائی نہیں ہوئی، چھٹیوں کا کام کیسے کریں گے؟ دوسری طرف اساتذہ کی پہلے مردم شماری اور پھر امتحانی ڈیوٹیوں کے باعث بھی سرکاری اسکولز میں بچے پڑھائی سے محروم رہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ عمارت عالیشان، پھر بھی سہولیات کا فقدان۔ سٹی اسپتال جھنگ میں صرف 2 بیڈز کی ایمرجنسی، ڈاکٹرز موجود، نہ ہی جدید مشینری ہے۔ لاکھوں کی آبادی والے علاقے میں موجود اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی، رات کے اوقات میں آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی میسر نہیں، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی۔
عمارت عالیشان مگر سہولیات کا شدید فقدان، جنگ سٹی ہسپتال میں ڈاکٹرز موجود نہ ہی جدید مشینری، لاکھوں کی آبادی والے علاقے میں موجود ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر، ہسپتال میں صرف 2 بیڈز کی ایمرجنسی موجود ہے، مریضوں کا کہنا ہے ایمرجنسی کی صورت میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں آپریشن تھیٹر کی سہولت نہ ہونے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے ڈاکٹر، اس کے علاوہ اسکن اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے ڈاکٹر، میڈیکل فزیشین کی بھی یہاں پر کمی ہے، یہاں ایک گائناکالوجسٹ ہوتی ہیں، ان کی بھی نائٹ ڈیوٹی نہیں ہے، لاکھوں کی آبادی ہے، ایک ہاسپٹل ہے، یہاں سے لے کر جانے کے لیے وہاں تک اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو وہاں پر ریفر کیا جاتا ہے راستے میں ہی اللہ نہ کرے ایسا وقوع ہو جاتا ہے۔ سٹی ہاسپٹل میں متعدد کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی سیٹیں بھی خالی پڑی ہیں، ماہر امراض چشم، اسکن اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ میتھ، شعبہ ریڈیالوجی اور پیتھالوجی بھی ڈاکٹر سے محروم ہیں، مریض علاج معالجے کے لیے نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت مشکلات کا ہے اتنے ڈاکٹر ہے تھوڑے نہ کوئی مشین ہے ایکس رے والی کوئی نہیں مشین ڈاکٹر ہی کام ہے نہ کوئی اتنے مشین ہے حکومت یہ مہربانی کر کے توجہ کی جائے جہاں ہسپتال جٹ کی جائے ڈاکٹر کی جان اسپیشلسٹ چیک کی جائے مشین جہاں ایکس رے والی ہیں یا دل دی مشین دیتی جائے۔ جنگ سٹی کے رہائشیوں نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کا چلڈرن اور الائڈ ہسپتال میں 2 میں شدید غذائی کمی کا شکار بچوں کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ 6 بیڈز پر مشتمل سینٹر بنانے کے لیے حکومت کو سمری بھجوا دی گئی۔ فیصل آباد میں ماں و بچہ صحت پروگرام کا چلڈرن اور الائڈ ہسپتال 2 میں شدید غذائی کمی کا شکار بچوں کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ 6 بیڈز پر مشتمل سینٹر بنانے کے لیے حکومت کو سمری بھجوا دی گئی۔ سہولت سے بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت میں پیدا ہونے والی شدید غذائی کمی کا شکار بچے مستفید ہوں گے۔ 33 ہسپتالوں میں بھی غذائی قلت کے شکار بچوں کو سہولیات مل سکیں گی۔ ڈسٹرکٹ انچارج ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین کہتے ہیں سینٹر ماں و بچہ صحت پروگرام انتظامیہ چلائے گی، ماہرین امراض بچکان بچوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ بلٹن کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چنیوٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے پولیس اور محکمہ تعلیم کا احسن اقدام۔ خواجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے پولیس اور محکمہ تعلیم میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ڈی پی او وسیم ریاض اور سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی ظفر اقبال نے دستخط کیے، خواجہ سراؤں سے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ چنیوٹ ڈی پی او دفتر میں ٹرانسجینڈر کے لیے تعلیمی بالغاں سمیت مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی پی او وسیم ریاض خان محکمہ تعلیم کے افسران نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ محکمہ تعلیم خواجہ سراؤں کے لیے تعلیمی کلاسز کا بندوبست کرے گا۔ خواجہ سراؤں نے اس عمل کو سراہا ہے۔ ہم تعلیم حاصل کریں، پہلو تعلیم یعنی کہ ہمارے جیسے لوگوں کو نا تعلیم حاصل کرنے سے محروم تھے، اب آئی جی پنجاب کا ہدایت کے مطابق ایک ایم او یو سائن کیا ہے ڈی پی او صاحب چنیوٹ نے، جو خواجہ سرا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ معاشرے کے محروم طبقات کے مسائل کا حل ترجیح ہے۔ خواجہ سراؤں کی صحت، تعلیم، قانونی معاونت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔